فدق کا شور مچا رکھا ہے لوگوں نے. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ یہودیوں نے سازش کر کے یہ فدق والی کہانی خود گھڑی ہے اور ہمارے راویوں نے پتہ نہیں کس طرح اس کو بخاری اور مسلم کے اندر جگہ دے دی. بخاری کا مرتبہ مسلم کا مرتبہ کتاب اللہ جیسا نہیں ہے. یہ دیکھو نا، یہ دو گتوں کے درمیان یہ جو قرآن ہے اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے، قطعی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بارے یہ نہیں کہا جا سکتا. کئی حدیثیں کمزور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. فدق والی کہانی جو گھڑی گئی ہے نا، سب جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ سیدہ زہرا نے فدق مانگا تھا اور کہا تھا ابا جی کا مال ہے، میں وارث ہوں، مجھے دو، پھر ایک اور بات بھی تو ماننی پڑے گی نا. وہ کیا کہ نبی نے یہ جو مال ہے نا اپنے لیے الگ کر لیا تھا. ما کان لنبی ان یغل، نبی خیانت کر سکتا ہے؟ نہیں. اور پھر آگے سے کہا جی ابو بکر صدیق نے حدیث بیان کر دی کہ ہم نبیوں کے گروہ کا وارث ہی کوئی نہیں بنتا. یعنی وراثت تبھی چلتی ہے نا جب مالک ہو. تو پھر ابو بکر سے بھی منوا لیا کہ جی سرکار مالک تھے اس فدق کے، اس باغ کے مالک تھے. وہ کیا سرکار نے خود خریدا تھا؟ یہ تو مسلمانوں کی پراپرٹی تھی، مال فیض تھا، بیت المال میں تھا. یہ مال سرکار اس میں تصرف کرتے تھے، اپنے گھروں کے خرچے بھی چلاتے تھے، مہاجرین کو بھی دیتے تھے، انصار کو بھی دیتے تھے، مجاہدین کو بھی دیتے تھے، مسافروں کو بھی دیتے تھے. سرکار جو تصرف فرماتے تھے وہ حاکمانہ تھا، حاکمانہ تصرف. پبلک پراپرٹی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی. اب دیکھیے مسجد ہے، یہ چندہ لوگ دیتے ہیں، میں اس کا متولی ہوں، منتظم ہوں. تو اگر میں مسجد کے چندے سے کسی کی تنخواہ مقرر بھی ہوتی ہے، مقرر شدہ تنخواہ کے علاوہ تھوڑے سے پیسے جیب میں ڈال لوں تو پھر خیانت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خیانت ہوگی نا. میں پبلک پراپرٹی تو میں ذاتی تصرف تو نہیں کر سکتا. ہاں مسجد کے معاملات کے لیے، مدرسے کے معاملات ہیں ان کے لیے میں خرچ کر سکتا ہوں. یہ میری ثواب دید ہے، ادھر خرچ کرنا ہے، ادھر خرچ کرنا ہے، ادھر خرچ کرنا ہے، لیکن ذاتی ملکیت نہیں بنا سکتا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح اس مال فے کو اپنی ذاتی ملکیت بنا سکتے تھے؟ یہ بھی میری ایک دلیل ہے کہ فدق والی ساری کہانی جھوٹی گڑی گئی ہے. نہ سیدہ فاطمہ زہرا نے فدق مانگا اور نہ ہی آگے سے انکار کیا گیا ہے. کیوں؟